يا رحمن يا رحيم أنت خالق العزيم. میں صرف امام صاحب کی فرمائش اگر نہیں پڑھوں گا تو اکثر ایک شعر میں پڑھا کرتا ہوں کہ وہ کہیں گے کہ وہ سر بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال، وہ سر بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال، افسوس آج اس نے میری بات کاٹ دی. تو امام صاحب کی بات نہیں کاٹ سکتا، یہ امام سے بڑا کوئی نہیں ہے یہاں اس وقت ماشاءاللہ. مطلع حاضر کرتا ہوں، ایک منقبت کے کچھ شعر ہیں جو میں آپ کو بتا دوں. ابھی چند دنوں پہلے ایک بہت ہی خوبصورت محفل حمد و نعت کا مشاعرہ ہوا معراج النبی کے حوالے سے. حضرت مولانا مفتی راشد صاحب دارالعلوم دیوبند کے جو نائب محتمم ہیں اس وقت، وہ بھی اسٹیج پہ بیٹھے تھے. میرے ایک دوست نے فرمائش کر دی کہ اشفاق بھائی یہ کلام آپ کو پڑھنا ہے. میں اتنا پریشان ہوا کہ مفتی صاحب کے سامنے یہ کلام کیسے پڑھوں گا، اتنے بڑے علم والے ہیں. لیکن آپ کو میں یہ اللہ کا گھر ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں کہ ایک ایک شعر کو مفتی صاحب نے کئی بار سنا ہے اور کہا کہ اشفاق یہ کلام پھر پڑھو. جیسے شعر مکمل ہو کہتے تھے پھر پڑھو. بہت ہی زبردست کلام. یہ صحابہ کی شان میں جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں ان کے حوالے سے یہ کلام ہے. مطلع حاضر کرتا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ؟ سنیں گے تو کہہ دیں مچل کے سبحان اللہ ماشاءاللہ. مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. تھوڑی سی طاقت مجھے چاہیے، اب ہاں کم ہو گئی ہے طاقت پڑھتے پڑھتے. ملاحظہ کیجئے گا کہ یہ حکم خدا ہے، یہ حکم خدا ہے، حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے. میرا ایمان ہے کہ حضور پاک پہ انگلی اٹھانے والا جہنم میں جائے گا. اگر آپ سب کا ایمان ہو تو ایک ایک شخص میرے ساتھ اس جملے کا ورد کرے گا. پڑھیں گے جہنم میں جائے. توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ حکم خدا ہے، یہ حکم خدا ہے، حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے. اور جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کے شریعت نبھائے جہنم میں جائے. جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی شریعت نبھائے. سیدھا راستہ ہے اس کے لیے. اب ایک شعر امام صاحب، ایک شعر اب پڑھتا ہوں جو عقیدے کا شعر ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ دو عالم کے رب کا یہی فیصلہ ہے، یہ میرا نبی خاتم الانبیاء ہے. دو عالم کے رب کا یہی فیصلہ ہے، یہ میرا نبی خاتم الانبیاء ہے. اگر کوئی انسان ختم نبوت پہ ایمان لائے جہنم میں جائے. اگر کوئی انسان ختم نبوت. جزاک اللہ.
جہنم میں جائے جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی شریعت نبھائے جہنم میں جائے۔ انترے کے بعد جب دوسرا شعر میں پڑھتا ہوں سلو والا، اس میں تھوڑا سا لاؤڈ کر لیا کیجیے کہ جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی شریعت نبھائے جہنم میں جائے۔ اب ایک شعر بالکل یہاں سب عاشق رسول بیٹھے ہیں، توجہ چاہوں گا امام صاحب، ملاحظہ فرمائیے گا کہ میں حق بات دنیا کو بتلا رہا ہوں، یہ آقا کے پیارے ہے سمجھا رہا ہوں، میں حق بات دنیا کو بتلا رہا ہوں، یہ آقا کے پیارے ہے سمجھا رہا ہوں، جسے شان صدیق، جسے شان صدیق فاروق عثمان، جسے شان صدیق فاروق عثمان سمجھ میں نہ آئے جہنم میں جائے، جسے شان صدیق فاروق عثمان سمجھ میں نہ آئے۔ ماشاءاللہ۔ اب ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں۔ ابھی ہمارے پڑوسی ملک کے ایک شیعہ عالم دین نے باقاعدہ ممبر سے ایک بیان دیا۔ یہ میرا کلام بہت زیادہ انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ بہت زیادہ وائرل ہے، آپ دیکھیں گے کئی ہزار اس پہ شارٹ بن چکی ہیں انسٹاگرام پہ، اس نعت پہ۔ ایک عالم دین نے، وہاں کے عالم دین نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے، نعوذ باللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور کہا میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں۔ اب ایک شعر میں پڑھتا ہوں، توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا، کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ، کہ جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی شریعت نبھائے، سیدھا راستہ ہے اس کے لیے جہنم میں جائے۔ شعر سنیے گا حضرت، کہ وہ کافر ہے کافر کوئی شک نہیں ہے، اسی پر حسین و حسن کا یقین ہے، وہ کافر ہے کافر کوئی شک نہیں ہے، اسی پر حسین و حسن کا یقین ہے۔ تمام انبیاء سے علی مرتضیٰ کا جو رتبہ بڑھائے جہنم میں جائے، تمام انبیاء سے علی مرتضیٰ کا جو رتبہ بڑھائے۔ جزاک اللہ۔ اب ایک شعر اور منقبت کا پڑھ دیتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ کلام الہی میں ہے یہ بشارت، وہ ہے پاک دامن، وہ ہے پاک سیرت، کلام الہی میں ہے یہ بشارت، وہ
وہ ہے پاک دامن، وہ ہے پاک سیرت، اگر پھر بھی شیطان، اگر پھر بھی شیطان کوئی عائشہ ماں پہ تہمت لگائے جہنم میں جائے، اگر پھر بھی شیطان کوئی عائشہ ماں پہ تہمت لگائے۔ آخری شعر اس کا پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک وہی طبقہ ایسا ہے، یہاں ہو سکتا ہے اس علاقے میں لوگ تھوڑا سا کم اس سے واقف ہیں، لیکن وہ مدینہ جا کے بھی روضہ رسول پر نہیں جاتا۔ مدینہ جانے کے بعد بھی کتنا آپ بدنصیب طبقہ ہوگا، آپ اندازہ لگائیے کہ مدینہ جانے کے بعد بھی روضہ رسول کے پاس نہیں جاتا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ روضہ رسول میں جو دو صحابی آرام فرما رہے ہیں شیخین حضرت ابو بکر و عمر نعوذ باللہ، انہوں نے خلافت امامت سب غصب کی ہے، ان کا عقیدہ ہے، اس لیے وہ نہیں جاتے ہیں۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں توجہ کے ساتھ، آپ میرا ساتھ دیجئے گا اگر میں سچ کہہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی شریعت نہ بھائے جہنم میں جائے۔ توجہ کے ساتھ کہ جسے چبھتا ہے عائشہ کا حسین گھر، برا لگتا ہے جسے کو روضے کا منظر، جسے چبھتا ہے عائشہ کا حسین گھر، برا لگتا ہے جسے کو روضے کا منظر۔ ارے جو اہل مدینہ، جو اہل مدینہ کو کافر بتائے مدینے نہ جائے جہنم میں جائے، جو اہل مدینہ کو کافر بتائے۔ شکریہ کہ جو اہل مدینہ تمام انبیاء سے علی مرتضیٰ کا جو رتبہ بڑھائے جہنم میں جائے، جہنم میں جائے، جسے چبھتا ہے عائشہ کا حسین گھر، برا لگتا ہے جسے کو روضے کا منظر، جسے 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 چبھتا ہے عائشہ کا حسین گھر، برا لگتا ہے جسے کو روضے کا منظر۔ جو اہل مدینہ کو کافر بتائے مدینے نہ جائے جہنم میں جائے۔ شامل عبادت کا یہ سب شعر آپ کی نظر، شامل عبادت ہے تذکرہ اصحاب کا، شامل عبادت ہے تذکرہ اصحاب کا، باوضو کیا کیجئے تذکرہ اصحاب کا، نیند میری اڑ جائے خوابوں میں سو جاؤں، نیند میری اڑ جائے خوابوں میں سو جاؤں، اس طرح ستائے مجھے تذکرہ اصحاب کا۔ صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ماشاءاللہ۔ ایک بند اور حاضر کر، ایک شعر اور حاضر کر دیتا ہوں۔ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کل بھی نماز کے اندر کافی نوجوان تھے، یہ گجرات ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، یہاں پہ ہمارے بوڑھے حضرات جو ہیں ان کی دعائیں ضرور ملیں گی انشاءاللہ۔ توجہ چاہوں گا کہ یہ جبریل امی بات
دعا کر رہے ہیں اور آمین خود مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، یہ جبریل امین دعا کر رہے ہیں اور آمین خود مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اولاد جنت، وہ اولاد جنت کبھی بھی نہ پائے جو ماں کو ستائے جہنم میں جائے، وہ اولاد جنت کبھی بھی نہ پائے جو ماں کو ستائے۔ آپ کی بیداری یہ بتا رہی ہے کہ بس مجھے آخری شعر پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ اب میں آخری شعر پڑھوں گا اور بیٹھوں گا، ملاحظہ فرمائیے، ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، حضرت توجہ چاہوں گا کہ ہے فاروق کی، فاروق حضرت عمر فاروق۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، ابھی ممبئی کے اندر ایک پروگرام تھا، اس میں میں پڑھ رہا تھا، حضرت سید مفتی حذیفہ صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ اشفاق یہ شعر آپ نے بہت اچھا پڑھا، اس کی تشریح بھی کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو بہت مضبوط رشتہ ہے، دو رشتے بہت مضبوط ہیں۔ ایک رشتہ تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ ایک رشتہ اور ہے، حضرت حسن اور حسین کی بہن حضرت علی و فاطمہ کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہے۔ یہ واقعہ معلوم تھا لوگوں کو؟ کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حضرت حسن و حسین کی بہن کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ اس حساب سے حضرت عمر حضرت حسن و حسین کے کیا ہوئے بھائی؟ کیا ہوئے؟ زور سے بولو، بہنوئی ہوئے۔ کیا ہوئے؟ حضرت فاطمہ کیا ہوئی؟ ساس ہوئی۔ اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیے گا توجہ کے ساتھ، کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ ہے فاروق کی فاطمہ ساس مائی، تو ہے میر شام اور علی بھائی بھائی، ہے فاروق کی فاطمہ ساس مائی، تو ہے میر شام اور علی بھائی بھائی۔ اگر کوئی اشفاق، اگر کوئی اشفاق تو سن کر یہ باتیں برا منہ بنائے جہنم میں جائے، اگر کوئی اشفاق سن کر یہ باتیں برا منہ بنائے، کہ یہ جبریل امین دعا کر رہے ہیں اور آمین خود مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، اور آمین خود مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، وہ اولاد جنت کبھی بھی نہ پائے جو ماں کو ستائے، اولاد جنت کبھی بھی نہ پائے ماں کو ستائے، جہنم میں جائے جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی شریعت نبھائے، جہنم میں جائے۔
تو میں نے جمعہ سے پہلے یہی کلام پڑھا، جمعہ سے پہلے وہی کلام پڑھا، ابھی پھر چلے سنیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضر کرتا ہوں مطلب ملاحظہ کیجیے گا۔ کہ آ گئے ہیں، یہ کلام ابھی میں نے جمعہ کے وقت پڑھا تھا، وہی سیم کلام ہے۔ اس کے شعر چونکہ مجھے یاد نہیں ہو، عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ تو یہ کلام یوٹیوب پہ میرا پڑا ہوا ہے، اسٹوڈیو کلام ہے، اور اس کے آگے کے شعر مجھے یاد نہیں ہے۔ ترنم وہی ہے جو میں نے اس میں پڑھا ہے، وہی ترنم پہ یہ کلام پڑھ دے رہا ہوں۔ ایک بند سن لیجئے، ملاحظہ کیجئے۔ کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے، کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے، ہاں دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ ہاتھ کاغذ قلم میں چومتے گئے، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ رب العزت نظر بد سے بچائے اور مزید ترقیات سے نوازے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما